تو شاعر نے کہا نا، نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ اور نہتے 313 بشر شوق شہادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں۔ نہ تیر و تیغ پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، انہیں یا کامل یقین تھا تو صرف کالی کملی والے پر۔ نہ تیر پر، نہ تلوار پر، نہ تیغ پر، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ بھروسہ تھا تو آمنہ کے لال پر، بھروسہ تھا تو محبوب دو جہاں کی ذات پر بھروسہ تھا۔ آخر جنگ بدر کا واقعہ پیش کیوں آیا، اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں کا، اتنا ظلم کیا کہ اس کی ایک الگ داستان ہے۔ صحابہ پر ظلم کی، حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور کئی صحابہ کہ جن کے پیروں کو گھوڑوں سے باندھ دیا جاتا تھا اور گھوڑے کو بھگا دیا جاتا تھا، ان کو گھسیٹا جاتا تھا تپتے ہوئے ریت پر۔ کسی صحابی کو زندہ جلایا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو زندہ جلایا گیا۔ کسی صحابی کا حال یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام کو چوراہے میں کھڑے کر کے اللہ اکبر انہوں نے خنجروں سے وار کیا اور اس طرح سے ان کو شہید کیا۔ تو اتنا ظلم مسلمانوں پر انہوں نے کیا، اتنا ظلم کیا کہ آخر کار اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کریں۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پر ہمارے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جمع ہوئے، ابھی 2 ہجری تھی، یعنی دوسرا سال تھا ہجرت کا۔ کفار خاموش نہیں بیٹھ رہے تھے، وہ جو بھی مسلمانوں کا قافلہ جاتا، مسلمانوں کا سامان ہوتا تو اسے لوٹ لیا کرتے تھے، مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، خبر ملی کہ مکے کے اندر ایک بہت بڑا قافلہ تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت بڑا قافلہ تیار کریں گے، اور اس کے اندر ہم کو جو نفع حاصل ہوگا، جو نفع ملے گا، تو ہم اس نفع کو اپنے استعمال میں نہیں لیں گے، بلکہ اس نفع کے ذریعے ہم سامان خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے، ہتھیار خریدیں گے، اور فوج جمع کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو ان کا جو مقصد تھا کہ اس قافلے سے نفع حاصل کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ جب یہ خبر ہمارے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا یہ معاملہ ہے، قافلہ نکلنے والا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ تجارت کرے، نفع حاصل کرے اور مسلمانوں کو اس سے نقصان پہنچائے۔ تو یہ تمام صحابہ کرام کے درمیان فیصلہ ہوا، مشورہ طے پایا کہ یا رسول اللہ کیوں نہ ہم ہی وہ قافلے کو روک دیں، کیونکہ ویسے بھی وہ ہمارے قافلوں کو روکتے ہیں، ہمارے قافلوں پر حملہ کرتے ہیں، تو ہم ہی ان کے قافلے کو روک کر اس پر حملہ کر لیتے ہیں، ان کا جتنا مال ہے وہ قبضے میں لے لیتے ہیں، تو پھر ان کے پاس ہمارے خلاف سازش رکھنے کے لیے سامان بچے گا ہی نہیں۔ تو یہ بات پر جب سب متفق ہو گئے تو اس کے بعد وہ قافلے کے پیچھے جب روانہ ہوئے میرے نبی اور صحابہ، لیکن ہوا یہ تھا کہ وہ قافلے کے اندر اس وقت جو امیر تھے قافلے کے وہ ابو سفیان تھے، اور ابو سفیان جو تھے وہ بڑے ذہین آدمی تھے، ان کا جاسوسی نیٹ ورک مضبوط تھا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے قافلے کا رخ تبدیل کر دیا، مطلب جو راستے سے ان کو جانا تھا دوسرے راستے سے انہوں اپنا قافلہ لے کر چلے گئے۔ تو جہاں مسلمان ان کا انتظار کر رہے تھے تو وہ تو وہاں پر آئے ہی نہیں، کیونکہ وہ دوسرے راستے سے نکل گئے۔ تو یہ قافلے کو جو پکڑنے کا مقصد تھا وہ وہاں ختم ہو گیا۔ پھر یہ واپس آ گئے صحابہ کرام۔
اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اب یہ قافلہ ملک شام میں تجارت کر کے سامان فروخت کر کے واپس آ رہا ہے، تو اب بھی ان کے پاس بڑا ساز و سامان ہے، بڑی دولت ہے، کہ اب ان کے قافلے کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ تو دوبارہ میرے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر کے ان کے قافلے کے تعاقب میں پہنچے، اور جیسے ہی ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارا پیچھا کرنے کے لیے آ رہے، تو ابو سفیان نے فوراً خط بھیجا دیا مکہ میں، اور وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تمہارے مال پر حملہ ہونے والا ہے، تو ہماری مدد کو پہنچو۔ تو جیسے ہی یہ خبر مکہ میں پہنچی کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، تو فوراً انہوں نے فوج جمع کر دی، اور 1000 فوجیوں کو انہوں نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کو روانہ کیا قافلے کی حفاظت کے لیے۔ لیکن یہ اس مرتبہ بھی قافلہ ان کا بچ گیا، مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا، اور وہ قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا۔ اور جب وہ قافلہ وہاں پہنچ گیا تو حضور بھی وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ لیکن اب وہ جو فوج تیار ہوئی تھی 1000 لوگوں کی، اس کا مقصد تھا قافلے کی حفاظت کرنا، اور قافلہ تو مکہ میں پہنچ چکا تھا۔ لیکن اب یہ چونکہ مکہ سے باہر نکل چکے تھے، اب اس کے اندر تھے کون؟ یہ جو 1000 کافر تھے، ان میں بڑے بڑے کافر تھے۔ ابو جہل تھا، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ایسے بڑے بڑے کافر تھے اس میں، کہ جو چاہتے ہی تھے مسلمانوں سے لڑنا، جو چاہتے ہی تھے مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو رون دیں، مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ تو اب ابو جہل نے تو وہاں سے لوٹ جانا چاہیے تھا مکہ واپس، لیکن وہ لوٹا نہیں۔ اس نے کہا کہ اب ہم جائیں گے مدینے پر چڑھائی کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس 1000 لوگوں کی فوج ہے، ہم مدینے پر چڑھائی کریں گے اور پھر مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے۔ تو اب چونکہ وہ شراب کا دور چلتا تھا اور شراب لوگ بہت پیتے تھے، تو شراب کے نشے میں لوگ تھے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ابو جہل ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اچھا اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، اس کو ابو جہل میرے نبی نے کہا، ورنہ مکے میں اس کو پہلے کہا جاتا تھا ابو الحکم، اس کو پہلے ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی حکمت کا باپ۔ لیکن میرے نبی نے کہا تو حکمت کا باپ نہیں ہو سکتا، تو ابو جہل ہے، تو جاہلوں کا باپ ہے۔ جس کو میرے نبی نے کہا کہ ابو جہل تو میری امت کا فرعون ہے، اس نے کہا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، مسلمانوں کو مٹا کر ہی واپس آئیں گے۔ اب یہ لوگ وہاں سے نکلے، خبر میرے نبی تک پہنچی کہ 1000 کا قافلہ، 1000 لوگوں کی فوج جو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے مدینہ میں آ رہی ہے۔ تو میرے نبی نے فوراً صحابہ کرام کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے، وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر ہم ان کا انتظار مدینے میں کریں گے تو پھر مدینے میں قتل و خون ہوگا، مدینے کے گھر تباہ ہو جائیں گے، وہ مدینے میں ہماری عورتوں پر حملہ کریں گے، وہ ہمارے شہر کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہاں پھر یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے کہا ہم ان کو مدینہ میں گھسنے ہی نہیں دیں گے، مدینہ سے باہر ہی ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ نے جیسا حکم دیا۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ اب ہم مدینے کے باہر ان سے مقابلہ کریں گے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اب جہاد کا وقت ہے، اور حالانکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی جنگ اسلام کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی اس سے پہلے 6 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن وہ چھوٹی موٹی جنگیں تھیں، کوئی ایسے باقاعدہ طور پر فوجی مہم نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے بھی 6 مرتبہ جھڑپیں ہو چکی تھی، تو یہ 7ویں مرتبہ تھا۔ لیکن اس کو پہلی جنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان کامیاب ہو گئے، اور اس میں فرق پیدا ہو گیا یہ دن میں، تو اس لیے اس کو پہلی جنگ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ حضور نے اعلان کر دیا کہ اب ہم جائیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ اب تمام صحابہ کرام نے تیاری کی، اور انہوں نے اپنے ساتھ جو کچھ لینا تھا سامان وہ اپنے ساتھ لیا، اور روایت میں آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 تلواریں ان کے پاس تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ گھوڑے تھے، اس کے علاوہ 7 یا 8 لوگوں کے پاس نیزے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی ساز و سامان نہیں تھا، بس اونٹ تھے
جن کے اوپر وہ سواری کر کے وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے اسلام کا کہ یہ وہ غربت کا دور تھا اسلام کا کہ جب صحابہ کرام ایک کھجور کو چوس کر کے روزہ رکھتے تھے اور اسی کھجور کو چوس کر کے افطار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا اور رمضان کے دن تھے۔ اب آپ سوچئے جب یہ صحابہ کرام مکہ مکرمہ کے لیے مدینہ منورہ سے جب نکلے تو ان کی تعداد 360 ہے، اور 313 کی جو تعداد ہے وہ جنگجوؤں کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ بچے اور عورتوں کی تعداد ملا کے 360 بنتی ہے۔ اور اس جنگ بدر کے اندر ایک شخصیت ہے جو شامل نہیں ہوئے تھے، اور وہ حضرت عثمان بن عفان۔ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں موجود نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ وہ تیاری کر کے وہ آئے تھے جانے کے لیے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی بیٹی چونکہ ان کے نکاح میں تھی تو ان کی طبیعت خراب تھی، تو میرے نبی نے کہا عثمان میں تجھے اپنی طرف سے میری بیٹی کے لیے یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن ہاں تجھے بھی بدر میں لڑنے والوں کے ہی جیسا ثواب ملے گا۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، کہ تجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو آج بھی حضرت عثمان جنگ بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن اصحاب بدر میں عثمان غنی کا بھی نام لیا جائے۔ تو یہ یہاں سے قافلہ نکلا، ایک مقام پر پہنچا۔ اب وہاں پر صحابہ کرام کے درمیان تھوڑی سی بے چینی تھی کہ اس میں کچھ مہاجر صحابہ تھے اور کچھ انصار تھے۔ انصار جو مدینے میں رہنے والے، تو مہاجر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے مکے والوں کے، اس لیے کہ انہوں نے ہم پہ بڑا ظلم کیا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ انصار صحابہ جو ہے وہ مقابلہ کرنے سے انکار کر دے، اس لیے کہ ان کا اور عرب والوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان پر تو انہوں نے ظلم ہی نہیں کیا، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہاتھ دے دیں گے، ہم کو منع کر دیں گے لڑنے سے۔ تو میرے نبی نے انصار صحابہ کو بلایا، 69 ان کی تعداد تھی، تمام صحابہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بتاؤ اب جنگ ہونے والی ہے، بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے، کیا تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے، لڑو گے تم ہمارے ساتھ مل کے کافروں سے؟ تو ان میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے انصار کی طرف سے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ کر رہے ہو، آپ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ہم لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ یا رسول اللہ ہم تو آپ کا حکم ماننے والے لوگ ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو حکم دے دیں تو انصار کے گھر کا ہر بچہ سمندروں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے، کہ ہم تو آپ کے حکم کے منتظر ہیں یا رسول اللہ۔ تو اس کے بعد پھر بدر کے میدان میں صحابہ کرام پہنچے، یہ قافلہ بدر میں پہنچا، اور جب بدر کے میدان میں پہنچا، اس کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میدان میں ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر چاند جب 14ویں تاریخ میں ہوتا ہے نا تو پورا ہوتا ہے، تو جب 14ویں تاریخ کا چاند ہوتا ہے تو وہ کنویں کے اندر نظر آتا ہے چاند، تو اس لیے اس کو بدر کہا جاتا ہے، اور اسی سے وہ میدان بھی مشہور ہوا بدر۔ اب جب یہ پہنچے بدر میں مسلمان، تو چونکہ کافر پہلے پہنچ چکے تھے تو انہوں نے اچھی زمین کا انتخاب کر لیا، انہوں نے جو ایک لیول میں زمین تھی مٹی والی اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، کنویں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، پانی پر قبضہ کر لیا، اور اچھی زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب جب مسلمان پہنچے تو مسلمانوں کے سامنے جو زمین موجود تھی وہ ریتیلی زمین تھی، اتنی ریتیلی کہ جب کوئی اس پہ پیر رکھتا تھا تو اس کے پیر اندر چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ گھوڑے اونٹ بھی اگر پیر رکھتے تو ان کے بھی پیر دھس جاتے، ایسی زمین مسلمانوں کو وہاں پر ملی۔ تو پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد کم، ہتھیار کم، اب اس میں زمین ان کو ایسی ملی تو مسلمان تھوڑے سے کمزور ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارا حال رہے گا تو کیسا معاملہ ہوگا؟ میرے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ بڑی اونچی جگہ پر حضور کا خیمہ لگایا گیا، اور اس کے بعد میں مسلمانوں کے خیمے لگے۔ اب رات ہوئی تو میرے نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں گئے، جا کر کے زارو قطار رونے، اتنا روئے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر کے ہلایا
اور اٹھایا اور عرض کی یا رسول اللہ بس کر دیجئے، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اتنا رویا میرے نبی علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھے، اٹھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی خبر، کوئی بات اللہ کی طرف سے؟ تو میرے نبی نے کہا ابو بکر مبارک ہو، اللہ ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرنے والا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کتنے؟ کہا 1000 فرشتے آنے والے۔ کہا یا رسول اللہ بس 1000؟ کہا بس 1000؟ ابھی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا بس 1000۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر کیا 1000 کافی نہیں ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کافی نہیں ہے۔ تو ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ کہہ دو کہ ہم نے تمہاری مدد کے لیے 3000 اور فرشتے بھیج دیے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر خوش ہو جاؤ، 3000 فرشتے مدد کے لیے آ رہے۔ کہا یا رسول اللہ بس 3000؟ کہا ابو بکر کتنے چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ اور تھوڑے سے آ جائے مدد کے لیے۔ اللہ نے فرمایا حبیب ہم آپ کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو بدر کے میدان میں بھیجے۔ اب آپ یہ بھی تو دیکھو نا، یہ فرشتے اللہ نے بنائے کیوں تھے؟ عبادت کے لیے بنائے تھے۔ فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تحلیل میں، اس کے سجدے میں، اس کے رکوع میں، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ فرشتے جنگ کرنے کے لیے تو نہیں پیدا کیے گئے، فرشتے تلوار اٹھانے کے لیے تو نہیں پیدا کیے گئے، فرشتے لوگوں کو مارنے قتل کرنے کے لیے تو نہیں پیدا کیے گئے، لیکن اللہ نے ان کے پیدا کرنے کے مقصد ہی کو تبدیل کر دیا اور کہہ دیا محبوب اگر تم کو ضرورت پڑے گی تو میں اپنی عبادت کرنے والے فرشتوں کو عبادت سے ہٹا کر تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گا۔ اب جب رات کا یہ وقت تھا، یہ باتیں ہو رہی تھی، اس کے بعد میں مسلمانوں پر اللہ نے نیند کو طاری کیا۔ سورہ انفال میں تفصیل ہے اس کی پوری، نیند کو اللہ نے طاری کیا۔ اور جب نیند طاری ہوئی تو اس میں ہوا کیا؟ پہلی نیند جب طاری ہوئی تو اس نیند کی وجہ سے جتنے مسلمانوں کے دل میں گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی کہ کیسے ہوگا، اس سے پہلے تو کبھی جنگ نہیں لڑی، تجربہ نہیں ہے، سامان ہتھیار نہیں ہے، اب کیسے ہوگا، تو جتنے پریشان تھے مسلمان صحابہ، اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ سارے کے سارے کے دلوں کو سکون اللہ نے عطا کر دیا، سب مطمئن ہو گئے، اللہ نے سکون۔ اب جب صبح ہوئی تو اللہ کی سب سے بڑی مدد، سب سے پہلی مدد کیا آئی؟ جب صبح ہوئی تو زمین چونکہ ریتیلی تھی، پیر دھس رہے تھے، تو اللہ کی سب سے پہلی مدد یہ آئی کہ اللہ نے بارش نازل کر دی۔ اور جب بارش نازل ہوئی تو چونکہ ریتیلی زمین تھی، جب اس پر پانی کے قطرے گرے ہیں تو وہ ریتیلی زمین سخت ہو گئی۔ اب جو پہلے پیر دھس جایا کرتے تھے، پانی گرنے کی وجہ سے وہ سخت ہو گئی، اب مسلمانوں کے پیر جمنے لگے زمین کے اوپر۔ اور کافروں کی طرف بارش ہوئی تو جو مٹی والی زمین تھی وہاں پر پانی گرنے کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا۔ اب وہ ادھر جو فوجی تھے وہ پھسلنے لگے، گرنے لگے، ان کے گھوڑے دبکنے لگے، ان کے ساتھ یہ معاملہ۔ تو پہلی ہی مدد بدر کے دن اللہ کی طرف سے جو آئی وہ بارش کا نازل ہونا تھا۔ اب جب بارش نازل ہوئی تو اس کے بعد میں مسلمانوں کے قدم جم گئے، وہاں پر پھر اور بھی پڑاؤ رہا مسلمانوں کا۔ اور پھر ایک مرتبہ جب مسلمان سوئے، اس کی بھی تفصیل سورہ انفال میں، جب ایک مرتبہ مسلمان سوئے تو مسلمانوں کو خواب میں دکھایا گیا کہ کافروں کی تعداد تو بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ مسلمانوں کو خواب میں دکھایا، کتنی کم تعداد۔ اس وقت کے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا تھا خواب میں کافروں کو تو ہمیں یوں لگتا تھا جیسے کہ یہ کافر 100 سے بھی کم ہے، جبکہ تھے 1000، لیکن دکھایا کیا 100 سے بھی کم ہے۔ تو اب مسلمانوں کو اور زیادہ جذبہ آ گیا، کہا اب ہم مقابلہ کریں گے، یہ تو بہت کم ہے۔ اور ادھر کافروں کو بھی خواب دکھایا گیا کہ مسلمان کم ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دونوں کو کم کا خواب دکھایا۔ اب کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمان کم ہیں، انہوں نے کہا یہ تو پہلے ہی کم آئے تھے، اب تو اور بھی کم ہو گئے۔ تو ابو جہل کہتا تھا کہ اب تو ہم کو ان سے مقابلہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم تو بس رسیاں لائیں گے، مسلمانوں کے ہاتھ پیر باندھیں گے، ان کو مکہ لے کر کے جائیں گے. اتنا ان کو یہ دکھا دیا کہ یہ بہت کم ہے. کیوں دکھایا؟ تو مفسرین بیان کرتے اس کی وجہ یہ ہے، دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ مسلمان کو بھی کم دکھایا کافر، تاکہ مسلمان گھبرا کر میدان چھوڑ کر چلے نہ جائے، ان کو اس لیے کم دکھایا تاکہ وہ جمے رہے، اور کافروں کو کم اس لیے دکھایا تاکہ کافر بھی یہ نہ سوچے کہ چلو چلے جاتے، مسلمان زیادہ ہے. ان کو کم اس لیے دکھایا تاکہ وہ ڈٹے رہے اور مسلمانوں سے مقابلہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس دن کو یوم فرقان بنانا تھا. اس دن کو اللہ نے فیصلہ کرنا تھا حق اور باطل میں، اس لیے اللہ نے دونوں کو کم دکھایا تاکہ کوئی بھی پیٹھ دکھا کر نہ چلا جائے. وہ کافروں کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لیے ایک شخص آیا، تو اس نے آ کر کے دیکھا تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، کمزور ہے، مسلمانوں کے پاس زیادہ ساز و سامان نہیں، زیادہ کچھ معاملات نہیں. اس نے دیکھا تو وہ جاسوسی کر کے واپس گیا اور ابو جہل سے کہا کہ مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں. کہا کتنے مسلمان ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے شاید یہ 3 اونٹ کھا سکتے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی اس کا مطلب تھا 300 مسلمان. کہا 3 اونٹ کھا سکتے، اس سے زیادہ نہیں. تو کہا کہ یہ تو بہت کم ہے. تو ابو جہل وہ سب خوش ہو گئے. کہا بے فکر رہو، اب تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا، اب تو صبح اٹھیں گے، مسلمانوں کو کوڑے ماریں گے اور کوڑے مارتے ہوئے ان کو مکہ لے کر کے جائیں گے. کہا نشے میں رہو، جشن مناؤ، ناچو، شراب پیو، کل تو کوئی ہم کو نقصان ہی کل کوئی نہیں ہوگا. اللہ، جب اس نے یہ کہا نا تو وہ جو جاسوس تھا اس نے کہا ابو جہل غلطی کر رہا ہے، تو غلطی کر رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا مسلمان تھوڑے ہیں یہ بات درست ہے، مسلمان کمزور ہے یہ بات درست ہے، لیکن اگر تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو مسلمانوں کے نبی کو نقصان پہنچائے گا تو یہ غلط سوچ رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا، جب میں گیا تھا نا جاسوسی کرنے تو میں نے یہ دیکھا مسلمانوں کے نبی وضو کر رہے تھے، تو ایک صحابی مسلمانوں کے نبی کو وضو کرا رہے تھے، اور جب وہ وضو کر رہے تھے تو ان کے جسم سے جو پانی لگ کر کے زمین پر گرنے والا تھا، تو میں نے ان کے چاہنے والوں کو، ان کے جانثاروں کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتے تھے لیکن نبی کے جسم کو لگنے والے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. کہ وہ پانی کوئی پی لیتا، کوئی چہرے پہ لگاتا، کوئی بالوں میں لگا لیتا، کوئی اس کو جمع کر لیتا، لیکن نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کے کسی قطرے کو وہ مسلمان زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے. تو کہا جب مسلمان نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے تو تمہیں کیا لگتا ہے مسلمانوں کے نبی کا خون وہ اپنے نبی کا خون بہنے دیں گے؟ کہ یہ مت سوچنا کہ تم مسلمانوں کو ہرا دو گے، کہ ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محبت ہی ایسی کرتے اپنے نبی کے ساتھ. اللہ، اب آپ دیکھیے جب جنگ کا نقشہ جب شروع ہوا تو پہلے انفرادی مقابلہ ہوتا تھا، 3 ادھر سے 3 ادھر سے. تو ادھر سے 3 لوگ آگے بڑھے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، اور ادھر سے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا آگے بڑھے، ایک اور صحابی سے 3 لوگ آگے بڑھے، ادھر سے 3 لوگ آئے. یہ تینوں کا آپس میں مقابلہ ہوا. تو یہ 2 جو صحابہ تھے انہوں نے تو اپنی جگہ جو مقابلہ کیا وہ کیا، لیکن جب مولا علی نے جب مقابلہ کیا تو یہ ایسی تلوار ہوا میں لہرائی حضرت علی نے کہ ان کے سامنے جو کافر تھا نا اس کی ذرا جو تھی وہ لوہے کی تھی، اس کی جو سر کی ٹوپی لوہے کی، اس کے جسم پر جو ذرا تھی لوہے کی تھی، لیکن مولا علی نے جو وار کیا، ایک وار کیا تو مولا علی نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک وار کیا تو 2 ٹکڑے، اور جیسے ہی اس کے 2 ٹکڑے ہوئے ادھر مسلمانوں کے لشکر میں اللہ اکبر کے صدائیں بلند ہونی شروع ہوئی.
اور جو نعرہ مسلمانوں نے لگایا تھا اللہ اکبر کا، ایسا نعرہ تھا کہ کافروں کے دل میں دہشت بیٹھ گئی تھی۔ وہ وار حضرت علی نے کیا۔ میرے امام نے حضرت علی کی تلوار کے بارے میں کیا کہا پتہ ہے؟ بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کہ مولا علی کی بارگاہ میں میدان میں بھی تلوار اپنے سر جھکا کے رکھتے ہیں۔ تو وہ پھر اس کے بعد جب انفرادی مقابلہ ختم ہوا، پھر آمنے سامنے کی لڑائی لشکروں کی، دونوں فوجوں کی جب شروع ہونے لگی نا، تو آسمان کے اندر بادلوں کی گرجنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ ادھر ابو بکر صدیق پوچھنے والے تھے، یا رسول اللہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا اللہ کی مدد آ رہی ہے، وہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ صحابہ کرام پھر اس کے بعد جب مقابلے میں جب نکلے اور میدان میں مقابلہ کیا، اللہ اکبر، ایسا صحابہ کرام نے جواب مردی کا مقابلہ کیا۔ جن کے ہاتھ میں تلواریں نہیں تھی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تلواریں نہیں، ہمارے ہاتھ میں کیسے مقابلہ کرے؟ میرے نبی علیہ السلام نے درختوں کی ٹہنیاں توڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دی کہ اس سے جا کر مقابلہ کرو۔ صحابہ کہتے تھے ہم درخت کی ٹہنی اٹھا کر کافر پر وار کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ کافروں کے دو ٹکڑے ہو جایا کرتے۔ بھلا لکڑی میں طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو کاٹے، لیکن وہ ہم اٹھا کر وار کرتے تھے، پتہ نہیں ٹکڑے کیسے ہو جاتے تھے۔ تو میرے نبی کہتے تھے میرے صحابہ وار کرنے کا کام تمہارا ہے، دشمنوں کو ہلاک کرنے کا کام اللہ کے فرشتوں کا ہے۔ اللہ۔ اور پھر وہ جو میدان جہاد میں مسلمانوں نے جوامردی سے ایسا مقابلہ کیا، ایسے ایسے لوگ جو سگے رشتہ دار تھے وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے اپنے سگوں کی گردنیں کاٹی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے سگے کی گردن کاٹی، اور کتنے صحابہ کرام نے سگے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹی، اور کاٹنے کے بعد کہا دیکھو تمہارا ہمارا رشتہ خون کا رشتہ ضرور ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نبی کا رشتہ ہے۔ کہ اگر تو ہمارا کلمے کا شریک نہیں تو پھر تو میرا رشتہ دار نہیں ہو سکتا، پھر میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر صحابہ کرام نے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، اور انہی کے رشتہ دار تھے جو مقابلے میں آئے تھے، لیکن انہوں نے بتا دیا اگر اللہ رسول کے خلاف کوئی کام کرے گا تو وہ ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہم اس سے بھی جو ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم ایسا برتاؤ نہیں کریں گے کہ جس سے اللہ رسول ناراض ہو جائے۔ انہوں نے یہ بتایا اور یہ ثابت کر کے انہوں نے دکھایا۔ تو جوامردی کے ساتھ صحابہ کرام نے مقابلہ کیا، حتیٰ کہ وہ کافر جن کو لگ رہا تھا کہ یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، بلکہ بس ہم جائیں گے جا کر کے ان کو باندھ کر کے لے کر کے آ جائیں گے، اللہ اکبر۔ لیکن کیا بتاؤ، جب جنگ بدر کی رات تھی نا تو میرے نبی علیہ السلام خیمے کے باہر نکلے تھے، اور خیمے کے باہر نکلے تو ہاتھ میں چھڑی تھی لکڑی، وہ لکڑی لے کر کے میرے نبی علیہ السلام آئے، اور ساتھ میں کچھ صحابہ کرام تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے میدان جہاد کا نقشہ اس کا چکر لگایا، بدر کے میدان کا چکر لگایا، اور لگانے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے گول دائرے بنائے، گول دائرے نبی بنا رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام گول دائرہ بناتے تھے اور ایک کافر کا نام لیتے تھے، پھر آگے چل کر ایک دائرہ بناتے تھے ایک کافر کا نام، پھر آگے چل کر ایک دائرہ بناتے ایک کافر کا نام۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم سمجھے نہیں معاملہ کیا ہے۔ میرے نبی نے کہا دیکھو میں نے جس کا نام لیا، جس کے نام کا دائرہ بنایا، کل وہ وہیں پر مرا ہوا آپ کو ملنے والا ہے، کل یہ وہی مرے گا۔ اللہ اکبر۔ کہاں مریں گے؟ ابو جہل و عتبہ اور شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ میرے نبی نے پہلے بتا دیا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں ابو لہب مرے گا، یا عتبہ مرے گا، یا شیبہ مرے گا، یہاں ولید بن مغیرہ مرے گا۔ اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی تو صحابہ کرام کہتے خدا کی قسم جہاں جہاں میرے نبی نے نشان مارا تھا وہاں وہاں وہ کافر مرا، اور ایسا مرا کہ ایک بال بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اسی جگہ پہ مرا۔
اللہ اسی جگہ پہ مرا. تو یہ علم غیب ہے میرے مصطفیٰ کا جو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں پر وہ مرے گا وہاں پر. جنگ بدر میں 2 چھوٹے صحابی ہیں, چھوٹے عمر کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں, کم عمر کے صحابی, ایک حضرت معاذ, ایک معوذ. 17 سال سے بھی کم عمر تھی ان کی. میدان جہاد میں آئے, اللہ اکبر, اور آئے تو ایک صحابی سے پوچھا انہوں نے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ ابو جہل کون ہے اس میں. چھوٹے چھوٹے صحابی کم عمر کے, معاذ معوذ, انہوں نے پوچھا بتاؤ وہ اس میں ابو جہل کون ہے. تو وہ صحابی نے کہا کہ ابو جہل کا پتہ جان کے تم کیا کرو گے, کہ تم کیا کرو گے, تمہاری تو عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ تم اس سے مقابلہ کرو. تو وہ دونوں نے کہا, چھوٹے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ آپ صرف اس کا پتہ بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو. پہلے کیا کہا, ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو. یا تو ماریں گے یا تو مر جائیں گے. ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اللہ, یہ جذبہ, یہ محبت. کہاں مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. کہا پتہ بتائے. تو ان کا جذبہ دیکھ کر وہ صحابی نے کہا وہ جو نظر آ رہا ہے نا تم کو متکبر, کہا وہ جو غرور میں گھمنڈ میں نظر آ رہا ہے تمہیں وہی ابو جہل ہے. اب یہ دونوں صحابی گئے. اب اس کو تو امید نہیں تھی نا کہ کوئی بچہ آ کر کے مجھ سے مقابلہ کرے گا. تو یہ دونوں نے جا کر کے, وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا, ایک صحابی جو چھوٹے تھے انہوں نے ایسی تلوار ماری تو ابو جہل کی پنڈلی کٹ گئی. جب پنڈلی کٹی تو پھر وہ نیچے آیا, دوسرے صحابی نے اس کے اوپر وار کیا, وہ دونوں چھوٹے بچوں نے اس پر وار کیا. پھر ابو جہل نے بھی پلٹ کر کے وار کیا تو ایک بچے کا, ایک صحابی کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ لٹکنے لگا. اب جذبہ دیکھے, جب ہاتھ لٹکنے لگا کہا کہ یہ بیچ میں کہیں رکاوٹ پیدا نہ کر دے, تو اس ہاتھ کے اوپر ایک پیر رکھا اور کھینچ کر کے اس کو جسم سے الگ کر دیا. اللہ اکبر, کھینچ کر الگ کر دیا. اور اس کے بعد میں پھر وہ دونوں چھوٹے جو بچے تھے صحابی تھے, وہ دونوں نے ابو جہل سے مقابلہ کیا اور ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا. اور اس کے بعد بھاگتے ہوئے میرے نبی کے پاس آئے, عرض کی یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا. دوسرے کہنے لگے میں نے ابو جہل کو مارا ہے. اللہ اکبر, وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے, کہا میں نے مارا, یہ کہتے نہیں میں نے مارا. میرے نبی نے کہا اچھا چلو تمہاری تلوار بتاؤ, میں فیصلہ کر دیتا ہوں کس نے مارا. تو جب تلواریں دیکھی تو دونوں پر خون لگا تھا. میرے نبی نے کہا جاؤ تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے, تم دونوں کو اس کا ثواب ملے گا. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے یہ جذبہ تھا. اور پھر روایت میں آتا ہے وہ واپس گئے میدان جہاد میں, اور رات ہونے سے پہلے پہلے وہ دونوں کی بھی شہادتیں واقع ہو گئی. تو اتنا جذبہ مسلمانوں کے اندر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا بھی جو پہلے تھا نا, جن کے غلام تھے آپ, تو وہ بھی سامنے تھا کافروں کی طرف سے. حضرت بلال حبشی نے اسے بھی نہیں چھوڑا, کہا تو نے بڑا ظلم کیا ہے, کاش تو میرے ہاتھ لگ گیا. اور قتل کرنے کے بعد حضرت بلال حبشی نے کہا میں نے تجھے اس لیے نہیں مارا کہ تو مجھ پر ظلم کرتا تھا, اس لیے مارا کہ اس لیے کہ تو اللہ رسول کو برا کہا کرتا تھا. اللہ, تو اتنا جذبہ ان کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن, انہوں بعد میں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیے, لیکن جنگ بدر میں وہ کافروں کی طرف سے تھے. تو انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ والد سے, اپنے ابا سے, کہا بابا جان, کہا جنگ بدر کے اندر آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی تھی, میں سوچا تھا کہ قتل کر دوں, لیکن دل میں خیال آیا کہ کیا ہوا مسلمان ہے لیکن باپ تو میرا ہے, اس لیے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا, چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عبد الرحمن خدا کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن ہوتی, یہ نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا ہے, یہ کہتا یہ دشمن رسول ہے اور تجھے قتل کر دیتا. اللہ اکبر. تو وہ جذبہ ان کے اندر تھا اسلام کو لے کر, وہ جذبہ ان کے اندر تھا اللہ اکبر حضور کی ذات کو لے کر, اسی لیے تو وہ کامیاب ہوئے. اور آج دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے, وہ 313 صحابہ جنہوں نے تاریخ رقم کر دی دنیا کے اندر. اور آج بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے جو
दिग्गज लोग हैं, आज भी जंगे बद्र के नाम से कांपते हैं। हाँ, आज भी जंगे बद्र के नाम से कांपते हैं लोग, इसलिए कि ये कोई आम दास्तानें नहीं है, ये इश्क व मोहब्बत की दास्तानें हैं। जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, उनकी दास्तानें हैं। अल्लाह अकबर। तो ये जंग का नक्शा इस तरह से ये अमल में आया, और उसके बाद में जब जंग ठंडी हो गई, जब बहुत सारे काफिर भाग गए, 70 काफिरों को कत्ल किया गया इस जंग में। आप देखिए, इधर 313 मुसलमान थे, उधर 1000 काफिर, लेकिन काफिर मरे 70 और मुसलमानों की शहादत हुई 13 और 14, यानी एक सहाबी जख्मी थे लेकिन बाद में उनका इंतकाल हुआ। तो कुल इधर 14 शहीद और उधर 70 काफिरों को कत्ल किया गया, और 70 काफिरों को कैदी बनाया गया। और वो जंग जब खत्म हुई तो सहाबा कराम ने पूरे मैदान के अंदर जहां जहां काफिरों की लाशें थी, वो काफिरों की लाशें जमा की सहाबा कराम ने, और जो बद्र के अंदर जो कुआं था उस कुएं के अंदर डाल दिया। और जब उस कुएं के अंदर डाल दिया ना, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे कुएं के पास, और जाकर के वहां खुतबा दिया काफिरों को, लाशों को, और जाकर के कहा, ए काफिरों, देख लिया तुमने कि मेरे रब ने जो वादा किया था वो सच्चा हो गया है। बताओ, क्या तुम्हारे खुदाओं ने जो तुमसे वादा किया था वो सच्चा हुआ है? कब मेरे खुदा का वादा सच्चा है। हजरत अबू बकर आए, अर्ज की, हजरत उमर आए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, का आप लाशों से बातें कर रहे हो, वो सुन सकते? मेरे नबी ने कहा, उमर, जितना तेज तुम नहीं सुन सकते, उससे ज्यादा वो सुनने की ताकत रखता है। अल्लाह। तो नबी तो बद्र के मैदान में काफिरों की लाश के बारे में कह के वो सुनने की ताकत रखता है, लेकिन ये कैसा बंदा है, ये कह रहा है गौसे आदम नहीं सुन सकते। काफिर सुनने की ताकत रखता है, तो क्या मुसलमान का जिस्म जो होता है, मुसलमान की रूह नहीं सुन सकती? क्यों नहीं सुन सकती? जब काफिर सुनने की ताकत रखता है। मेरे नबी फरमाते, जब तुम कब्रिस्तान जाते हो तो तुम्हारे जूते की आवाज भी मुर्दा सुनता है, और कब्रिस्तान जाते हो तो सलाम किसको करते हो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। उनको करते इसलिए कि वो सुनते हैं ना, जवाब भी तो देते हैं, इसीलिए तो सलाम किया जाता है। तो ये जंगे बद्र का वाक़या। फिर उसके बाद मुसलमान फतेह के साथ मदीने मुनव्वरा पहुँचे, और लेकिन फिर हालत भी तो देखो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में टहल रहे, बेचैन। एक सहाबी ने देखा, या रसूलल्लाह, थके हुए आप, सो नहीं जाते, बेचैन नजर आते हैं। मेरे नबी ने कहा, तुमने वो कैदियों के हाथ रस्सियों से बांधे ना, तो ज़रा ज़्यादा ज़ोर से तुमने बांध दिए, उनके कराहने की आवाज़ मुझे सोने नहीं देती, उनकी तकलीफ मुझे सोने नहीं देती। कहा, जाओ जाकर के उनकी रस्सियाँ ढीली कर दो। अल्लाह, ये अमन का पैगंबर है कि जिसने ये तालीम दी। उसके बाद फैसला हुआ कि इनसे फिदिया लिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। तो उनके अंदर हजरत अब्बास भी थे, हुजूर के चचा। कहा, चचा फिदिया तो चले जाओ, आज़ाद कर दिया जाएगा। कहा, आपके साथ भी वही मामला। हुजूर के दामाद भी उनके अंदर थे, काफिरों के अंदर। तो कहा, आपको आज़ाद कर दिया जाएगा चचा, फिदिया दे दो। कहा, भतीजे मोहम्मद, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो मेरे नबी ने कहा, चाचा, वो निकलने से पहले घर का दरवाज़ा बंद करके मेरी चाची को आप सोने की ईंट दे करके आए थे, और कहा था कि अगर मैं वापस आ गया तो ठीक, वरना इनमें तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। वो ईंट कहाँ है? अल्लाह अकबर। तो हजरत अब्बास ने कहा, भतीजे, वो फिदिया तो मैं बाद में दूंगा, पहले मैं कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करता हूँ। इसलिए कि जो ईंट मैंने अपनी बीवी को दी थी, उसका जिक्र मेरे उसके अलावा किसी को नहीं पता, उसके बारे में किसी को नहीं पता। कि अगर तुम्हें पता है तो इसका मतलब तुम अल्लाह के सच्चे रसूल। अल्लाह। फिर आप देखिए, वो लोग आते गए और फिदिया देकर लोगों को छुड़ाते गए, और जो फिदिया देने की ताकत नहीं रखते थे उनसे क्या काम लिया मेरे नबी ने। आप ये भी देखिए, इस पे भी गौर करें। जो लोग फिदिया देकर अपने आप को आज़ाद नहीं करा सकते थे, या उनके रिश्तेदार फिदिया देकर आज़ाद नहीं हो सकते थे, तो मेरे नबी ने उनको क्या हुक्म दिया? अगर तुम फिदिया देकर आज़ाद नहीं हो सकते, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो चलो ऐसा करो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि तुम मदीने के अंदर मुसलमान के बच्चों को तालीम दो, उसके बदले तुमको छोड़ दिया जाए। आप देखिए कितनी बड़ी बात।
کہ تم سکھاؤ ان کو علم، پھر تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو علم کی بھی اتنی اہمیت ہے جس کو میرے نبی نے اہمیت دی۔ تو یہ جنگ بدر کے واقعات، ان کی داستانیں، جو صحابہ کرام نے اپنا خون پیش کیا، اپنی قربانیاں پیش کی، یہ اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا، ان کی قربانیوں کی بدولت پہنچا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر سال ان کا دن منائیں، یاد منائیں، ان کے نام کی فاتحہ دیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ جو کچھ یہ ہم نے خراج عقیدت پیش کیا، مولا اس کا تحفہ و نذرانہ تمام شہیدان بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، تمام مجاہدین بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، ان تمام مجاہدین کے ایمان کا جذبہ ہم تمام کو عطا فرما، ان تمام کی شہادت کا صدقہ ہم تمام کو عطا فرما، مولا ان تمام شہیدان بدر کے صدقے ہم تمام کے تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، ان تمام مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما، ملائکہ مرحوم محمد خان، ہاشم خان، حبیب خان، ان تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ اس قبرستان میں اور ہم تمام کے اہل و عیال میں جتنے مرحومین ہیں، ان تمام شہیدان بدر کے صدقے ان تمام کی بے حساب مغفرت فرما، ہم تمام کے گھر میں جنگ بدر کے اصحاب کا فیضان عطا فرما، ہمارے گھر کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔